نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحران جب بھی آتا ہے تو تکالیف لاتا ہے، مشکلات لاتا ہے، محرومیاں آتی ہیں، مجبوریاں آتی ہیں، ذلت اور رسوائی بہت سارے عزت والوں کو بلا وجہ دے دی جاتی ہے۔ تو آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ نہ اللہ ناراض ہوتا ہے، نہ کسی کی پرورش کا نظام بند کرتا ہے، نہ کسی کو بھوکا رہنے دیتا ہے، نہ کسی کو پیاسا رہنے دیتا ہے۔ سب کو لباس ملتا ہے، سب کو گھر ملتا ہے، دن رات اچھے گزرتے ہیں۔ اظہار تشکر تو یہی تھا، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، ناطہ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان بات ہمیں سمجھائی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میری بات کرنے والوں، میرا نام لینے والوں، میرا ذکر کرنے والوں، میں نے یہی فیصلہ کیا ہے، جو مجھ سے اظہار محبت کرے گا میں اپنی محبت کا نور اس پر جلوہ گر کر دوں گا۔ وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس کا ذکر بند نہیں ہوگا، اور اس کا شمار شکر گزاروں میں ہوگا، اور ہر قسم کے کفر اور الحاد سے، بے دینی سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ ناظرین، اس وقت ہم سیاسی کشمکش سے گزر رہے ہیں، لیکن اگر دھیان سے غور سے دیکھا جائے تو یہ سیاسی کشمکش سے بھی زیادہ معاشی مسئلہ ہے۔ ہمارا نظام اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ایسی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے لیے خسارے کا باعث بنتی ہیں، اور جو چیزیں ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کا لیول بھی اتنا کمزور ہے، اور ان کا معیار اتنا کم ہے کہ ایک دفعہ اگر ہماری کوئی ایکسپورٹ چلی بھی جائے تو دوبارہ اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جو برکت اٹھی ہے وہ موجودہ سیاسی کلچر سے ختم ہوئی ہے، جہاں گالی ہو، جہاں الزامات ہوں، جہاں تہمتیں ہوں، جہاں ایک دوسرے کی عزت نفس کو پامال کیا جا رہا ہو، جہاں سچ کو چھپانا تو اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے، تو اس دور کا نوجوان اگر اپنے زندگی کے سفر کے اس حصے میں، جب اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، جب اس کے پاس توانائی بھی ہے، جب اس کے پاس جذبہ بھی ہے، جب اس کے اندر جدوجہد کرنے کا شوق بھی ہے، اگر اس کی بنیاد جھوٹ پر رکھ دی جائے گی، اگر اس کی بنیاد ڈس انفارمیشن پر رکھ دی جائے گی تو وہ ساری جوانی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ذکر الہی سے پاک کریں، اپنے دلوں کو ذکر رسول سے آباد کریں، اور جب ہمارا دھیان اور ہماری توجہ
اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جائے گی اور ہمیں حقائق دین پر آگاہی حاصل ہو جائے گی، تو پھر جب ہم سچ کو چھپانے لگیں گے تو ہمیں احساس ہوگا، جب ہم جھوٹ کو پیش کرنے لگیں گے تو ہمیں احساس ہوگا، جب اندھیرا چھائے گا تو وہ بھی ہمیں نظر آئے گا، جب روشنی طلوع ہوگی تو وہ بھی ہمیں محسوس ہوگی، جب خوشبو آ رہی ہوگی تو وہ بھی ہمیں محسوس ہوگی، اور جب ہماری غفلتوں اور نالائکیوں کے نتیجے میں وہی پانی جو آپ کو سیراب بھی کرتا ہے اور آپ کو پاک بھی کرتا ہے، جب اس سے بدبو آنے لگ جائے گی، جب وہ بیماری بن جائے گا، جب وہ زہر بن جائے گا، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، راتوں رات تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن طریقہ کار ہمیں متعین کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کی تربیت کا آغاز کرنا ہوگا، ہمیں اپنی آنے والی نسل کو اسلامی خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ ہمارے دین کا محور و مرکز قرآن ہے، قرآن وہ چشمہ ہے جو نبی کے لبوں سے پھوٹتا ہے، نبی کے وجود کو بیان کرتا ہے، نبی کی سیرت کو جو اوڑھنا بچھونا بن جائے تو اس کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا؟ اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے قاریہ قرآن بنانا ہوگا، عاشق رسول بنانا ہوگا۔ ہر بچی اگر قرآن کی قاریہ بن جائے اور اس عقیدت سے قرآن پڑھے کہ وہ پڑھنے کے بعد پھر زندگی کی آخری سانس تک پڑھاتی رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہ ایک چین بن جائے گی، ہر بیٹی ماں بنے گی، ہر بچہ قرآن کا قاری بنے گا، اور پھر آنے والی نسل قرآن کے گرد گھومے گی۔ اسی طرح اگر ہر شام 20-30 منٹ کے لیے ہمارے گھر میں ایک ماحول بن جائے، تصور مدینہ ہو جائے، ہم یہاں سے درود بھیجیں، پورا گھرانہ بیٹھ کر کچھ لمحے محفوظ کر لیں، اور عقیدہ کیا ہو، ہم یہاں سے درود پیش کریں، آقا مدینے میں قبول کریں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب آپ ہر روز اپنے نبی سے ناطہ جوڑیں گے تو کبھی تو آپ کا کنیکشن بحال ہوگا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے قوم کو تیار کرنے کی۔ تو انشاءاللہ یہ ہم ایک سیریز قائم کر دیں گے تو آپ تک باقاعدہ تربیت کا اور تعلیم کا نظام پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔